نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظیم ان بطش ربک لشدید آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وہ جو ایمان لائے، ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور افعال کا اقرار اور تصدیق ہے۔ جو اس میں ذرا بھی کمی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ مومن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مومن ہے جو عمل صالح کرتا ہے۔ مومن نہیں تو عمل صالح بھی نہیں، اور یہ مومن ہے اور یہ عمل صالح کرنے والا ہے جس کے بارے میں فرمایا لہم جنات، کہ یہ ہیں وہ مومنین، ایمان والے، عمل صالح اختیار کرنے والے، کہ جن کے لیے جنت ہے اور جنت میں بہتی نہریں ہیں اور بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کے لیے ان بطش ربی کا لشدید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نڈر فرما دیتا ہے۔ اس کے سارے ڈر، سارے خوف، سارے حزن، ساری دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اور جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا اسے کیا پتہ کہ اللہ پروردگار سے نہ ڈرنے کی وجہ سے اس نے وہ کام کر ڈالے ہیں کہ ہر کوئی اس کی پکڑ میں اسے لانا چاہتا ہے، ہر ایک کی وہ پکڑ میں مرنا، دھرنا، عذاب، یہ سارا کچھ اس کے لیے جو پکڑنا چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہر ایک سے نجات پا جاتا ہے، اور ایک اللہ سے نہ ڈرنے والا ہر ایک کی پکڑ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، اللہ سے جو بچ گیا تمام سے بچ گیا، اور جسے اللہ نے پکڑ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فرشتے بھی اس کی پکڑ میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے بندے بھی اس کی پکڑ میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی اس کی پکڑ میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں ہوتا جو اسے پکڑنے کے لیے انتظار میں نہیں ہوتا۔ ہر ایک پر ظلم ہو چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن ماں باپ بھی شدید پکڑ کے لیے اس کا منتظر ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ لگے تو میں اسے بتاؤں۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ کون ہے جو دین میں داخل ہوا ہے اور کون ہے جو دین سے باہر کہتا یہ ہے کہ میں دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ جان بوجھ کر اگر کہتا ہے تو منافق ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں جہالت کی وجہ سے کہتا ہے تو دین میں داخل نہیں ہوا۔ اور یہ دین ہمارا ایسا ہے کہ کوئی جہالت میں کہتا ہے تو اس کی جہالت دور فرما دیتا ہے، اور کوئی جان بوجھ کر کہتا ہے تو اسے اس کے کفر، شرک، منافقت، فسق و
فجور کا پتہ دے دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زندہ ہونے کے بعد مردہ ہوں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، اور کوئی مردہ آج تک ایسا نہیں آیا کہ مردہ ہو جانے کے بعد کہتا ہو کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا اتنا بڑا کہنا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہر ایک کو پتہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جس کو بھی کچھ کہا ہے وہاں بھی ہو گیا ہے، اور جو چیز کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے بھی پتہ ہو رہا ہے۔ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اور یہ احکام دینے والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس پر ایمان لانا، یہ مومن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو وہ مومن خود نہیں ہوتا، اپنے کہنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سمجھنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو مومن بنانے سے نہیں ہوتا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بنایا نہیں جا سکتا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور جب اللہ یہ جو ہمیشہ سے خالق و مالک ہے یہ حکم دیتا ہے تو اسے ماننا پڑتا ہے، تب کوئی مومن ہوتا ہے۔ اللہ پہلے ہے، مومن بعد میں ہے جب وہ اللہ پہلے کو مان لیتا ہے۔ ان الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کی ادائیگی یہ کرنا عمل صالح ہے۔ حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت ہوتی ہے تو تعلیم دیتا ہے، عبادت نہیں ہوتی حکم ہوتا ہے تو حکم کی تعلیم تو نہیں ہے، لیکن حکم ماننا ہے کہ ایمان تو ہے نا۔ جدھر تعلیم کوئی مانتا ہے یہ عمل صالح ہوتا ہے، اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ ان دونوں کا ہی ذکر ہوگا جدھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے بارے میں حکم دے گا، حکم عبادت کا ہو یا حکم روزے کا ہو، یہی فرمایا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا یہ بتایا جائے گا ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو ایمان لائے مومن ہوئے، یا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، کہ تم پر میں نے روزہ فرض کیا۔ روزہ عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کا ارشاد پاک ہو گیا ایمان والو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ عبادت نماز اور زکوٰۃ اس کی تعلیم ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، حکم ہوگا تو حکم پر ہمارا ایمان ہے، تعلیم ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی تکمیل اور ترتیب جو ہے یہ واجب ہوتی ہے، جسے ہم عمل صالح کہتے ہیں، کہ آمنو، اور اس کے بعد کیا فرمایا وعاملوا الصالحات۔ کوئی ایمان لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکمی عبادت کا حکم دیتا ہے یا تعلیمی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس میں ترتیب جو ہے وہ واجب ہے۔ تعلیم جو واجب ہے وہ فرض کی ادائیگی ہے۔ اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا وہ فرض کی ادائیگی میں ناکام ہو جاتا ہے، فرض کی ادائیگی جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے۔
بغیر ترتیب کے جو فرض ہے، بغیر تعلیمی ترتیب کے جو فرض ہے، فرض وہ کس کے لیے ہے؟ فرض کی ادائیگی کے لیے فرض ہے، اسے کہا کیا گیا ہے؟ واجب کہا گیا ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے سے فرض نہیں ختم ہو جاتا، جیسا کہ فرض ایمان لانا ہے، نص شرعی کو ماننا ہے، یہ نص شرعی جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر کوئی نص شرعی کا انکار کر دیتا ہے کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی واجب کا انکار کر دیتا ہے، ہوتا وہ بھی فرض ہی ہے لیکن فرض کے انکار سے تو کافر مشرک ہو جاتا ہے، واجب کے انکار سے کوئی کافر مشرک اس لیے نہیں ہوتا، آگے تو وہ آ ہی نہیں سکتا، آگے تو وہ آ ہی نہیں سکتا کہ فرض کا انکار کریں، فرض سے نکل کر وہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے پھر جب بھی واپس آئے گا تو فرض کا اقرار ہوگا، تب مسلمان مومن ہوگا، فرض کی تصدیق ہوگی تب مسلمان مومن ہوگا۔ اب وہ آگے جو چلا گیا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھت سے گر جائے، اب وہ نیچے جب آئے گا تو زمین پہ آ جائے گا، اوپر تو جا ہی نہیں سکتا، اور جو اوپر دوبارہ چلا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جدھر سے گرا ہے ادھر واپس چلا جاتا ہے۔ اگر واجب کا کوئی انکار کرے گا کافر مشرک تو نہیں ہوا، نیچے ہی آ کے گرے گا، اور اگر دوبارہ چھت پہ جانا چاہتا ہے جب جائے گا تو چھت پہ پہنچ جائے گا۔ اب واجب کے انکار کے بعد وہ نیچے تو جا سکتا ہے، اوپر نہیں جاتا، اور جیسے ہی اوپر جائے گا چھت پہ پہنچ جائے گا، جیسے ہی اوپر جائے گا تو جس فرض کی ادائیگی سے واجب کا انکار کر کے وہ نکلا ہے دوبارہ ادائیگی کرنے ہی آیا ہے، مسلمان تو ہے نا، کافر تو ہو نہیں گیا، دوبارہ جب ادائیگی کرے گا تو واجب سے ادائیگی ہونی ہے، اب واجب سے نکل کے بھاگا تھا، پھر دوبارہ واجب کو اس نے مان لیا، اب وہ کس کی ادائیگی کرے گا؟ واجب کے ماننے سے فرض کی ادائیگی کرے گا، نص شرعی کی ادائیگی کرے گا، ایمان کی تکمیل کرے گا۔ ایمان تو ہے اس کے پاس، ایمان تو ہے اس کے پاس، ایمان کی اب تکمیل کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، ان دو کی تکمیل واجب سے ہوتی ہے۔ واجب کیا ہے؟ تعلیم بھی عبادت میں واجب ہے، اور تعلیم میں ترتیب بھی واجب ہے، ان دو واجبوں سے فرض ادا ہوتا ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو فرض جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور اگر مسنون عمل چھوٹ جائے تو عمل صالح کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مومن کو دی گئی ہیں، اس کے علاوہ عمل ہے پتہ نہیں ہوتا اور پتے کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ عمل صالح جو ہے یہ ترتیب فرض، اور عمل صالح جو ہے یہ تعلیم فرض ہے جو مومن کو دیا گیا ہے۔ یہ عمل صالح اگر نماز میں نہیں ہوتا تو اسے کیا پتہ، نماز کی ترتیب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز میں جو تعلیم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ واجب ہے، اور یہ واجب اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ فرض کی ادائیگی کر سکے۔ اگر کوئی فرض کی ادائیگی کرنے نکلتا ہے اور اس کے پاس واجب نہیں ہوتا تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ سرے تک نہیں پہنچتی، سرے تک نہیں پہنچتی، اور جو واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر جا کر بندے کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ نماز میں کچھ واجبات ہیں
اور نماز میں کچھ مسنون عمل جسے ہم سنت کہتے ہیں وہ ہے. ایک سنت تعلیم کو کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے، اور ایک سنت ترتیب کو کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے. وہی کی جب تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ سنت تعلیم ہے، اسے مسنون عمل نہیں کہا جاتا. اور ایک مسنون عمل ہے جو عمل صالح کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے. وضو فرض ہے، وضو کے لیے جو پانی حاصل کیا جاتا ہے یہ عمل صالح ہے، عمل صالح ہے. اور عمل صالح کی تکمیل ادائیگی کے لیے جو جائز پانی مہیا کیا جاتا ہے، بھاگ دوڑ کر کے پانی چرایا نہیں جاتا، پانی جائز حاصل کیا جاتا ہے، پینا جائز حاصل کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مسنون عمل ہے. مسنون عمل کس کے لیے آیا؟ عمل صالح کی ادائیگی کے لیے آیا ہے. اور عمل صالح جو ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ فرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہے. چوری کا پانی ہو تو یہ مسنون عمل نہیں ہے، اور اگر عمل صالح نہ ہو، ترتیب اور تعلیم نہ ہو تو یہ عمل صالح نہیں ہے. اور جب یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو جو فرض کی ادائیگی ہے اس میں تکمیل ادائیگی مکمل نہیں ہوتی. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ساتھ ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان میں ہمیں حکمی عبادت دے دے یا تعلیمی عبادت دے دے جو فرض ہوتی ہے، اور ساتھ عمل صالح کا نام فرمایا. عمل صالح کے بغیر تو فرضیت کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. لوگ سمجھتے عمل صالح جو ہے نا بس وہ عمل ہے، نیک عمل ہے، مت ماری گئی ہے، نیک عمل ہی ہے. لیکن یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ وہ نیک عمل جو ہے فرض کی ادائیگی والا عمل ہے، اس کے بغیر فرض ہی نہیں ادا ہوتا. اس کے بغیر نہ حکمی عبادت روزہ ادا ہوتا ہے، نہ اس کے بغیر تعلیمی عبادت جو ہے نماز وہ ادا ہوتی ہے جس میں تعلیم پر عمل کرنا ہے. وہ عبادت نہیں ادا ہوتی، وہ بیچ میں رہ جاتی ہے. اللہ اکبر تو ہو جاتی ہے، سبحانک اللہ تو ہو جاتی ہے، جدھر الحمدللہ نہیں ہوتی، جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں ہوتی، مت نہیں ماری گئی. پتہ نہیں کون سا اس نے دین سے لیا ہے، اللہ سے لیا، اللہ کے نبی سے لیا ہے. بس ایک ہی قید پڑا ہوا ہے کہ جو چیز چاہیے وہ ملتی نہیں ہے. لیکن ابھی قیامت نہیں آئی کہ بالکل ہی ملنا بند ہو جائے. ایک ہی قید پڑا ہوا ہے، وہ چیز ملتی نہیں، ڈھونڈنے سے نا مل جاتی ہے، اب تھوڑی سی رہ گئی ہے. بس وہی حال ہم مسلمانوں کا ہو گیا ہے. جنہوں نے تو دین ڈھونڈا ہے انہیں تو اللہ کے بندے مل گئے ہیں، اور جنہوں نے دین نہیں ڈھونڈا انہیں کتابیں پڑھانے والے بہت مل گئے ہیں. درس کھلے پڑے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، بن رہی ہیں دھڑا دھڑ، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دین جس سے ملتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اللہ کا بندہ نہیں وہ ڈھونڈتا. جو ڈھونڈنے گیا اسے بازار بڑا پڑا ہوتا ہے. قید تو اس وقت آیا تھا نا جب مصر میں، تو اس وقت قید میں گندم نہیں ملتی تھی، کسان بھی تھے، گندم نہیں ملتی تھی. دنیا کی مارکیٹیں بھی بھری پڑی تھیں، گندم نہیں ملتی تھی. اگر بیماری آفت گندم پر پڑے، گندم نہ رہے تو ملے گی کدھر سے؟ اب قرب قیامت ہے، اللہ کے بندوں کا قید برپا ہو گیا ہے، قید ہی برپا ہوا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ عدم الرجال اللہ کے بندے ختم ہی ہو گئے. بس یہ چراغ لے کر نکلنا پڑتا ہے. یہ چراغ لے کر جو نکلتا ہے اسے اللہ کا بندہ ملتا ہے. لوگ بڑے دیکھے ہم نے چراغ لے کے نکلے، لوگوں نے پوچھا کیا کرنے نکلے ہو؟ دن کی روشنی ہے، چراغ کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے لگا میں تو اللہ کے بندے تلاش کرتا ہوں. کیا کبھی چراغ سے بھی اللہ کے بندے ملے؟ یہ دل جس کا روشن ہوتا ہے، شریف النفس انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے کی طلب کرتا ہے.
اللہ کے خاص بندوں کی طلب میں موجود ہوتا ہے ماں باپ، دنیا کے نیک بندے. بس ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بندوں کے طفیل اپنے خاص بندے سے اس باطن کو روشن کیا ہوتا ہے. تو چراغ باہر ہے لیکن اندر اس کا دل روشن ہوتا ہے. اس روشنی میں وہ روشن کرنے والے کو ڈھونڈنے نکلتا ہے. ایک روشن کرنے والا جو آنکھیں روشن کر دیتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور ایک روشن کرنے والا جو ہے وہ روشن باطن کرتا ہے، جس سے پھر دنیا نہیں نظر آتی کہ آنکھیں ہیں، بلکہ اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا بندہ اسے نظر آ جاتا ہے. یہ ہے وہ چراغ جو لے کر نکلتا ہے. اسے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دینا ہوتا ہے کہ بندہ قیامت تک موجود ہی ہے. اگر کوئی غیر صالح عمل یا غیر مسنون عمل کرتا ہے، نہ اس کا وضو ہوتا ہے اور نہ پھر اس کی نماز ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے غیر مسنون عمل کیا ہے. جو اس نے کھایا پیا ہے وہ چوری کا کھایا پیا ہے. چاہیے یہ کہ وہ چوری کا نہ کھاتا، مسنون عمل میں عمل صالح کی ادائیگی کا سامان کرتا. پانی چوری نہ کرتا، اگر پانی نہیں تھا تو تیمم کر لیتا، اور اگر ایسی جگہ پر تھا کہ مٹی یا مٹی کی جنس دستیاب نہیں تھی یا وہ نہیں پا سکتا تھا تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا. اگر لقمہ حلال نہیں ملتا تھا تو لقمہ حرام کھا لیتا. جدھر جان بچانی ضروری ہے، او بھائی اس سے بڑھ کر ایمان بچانا ضروری ہے. ایمان تو بچتا ہی اس کا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی میں عمل صالح اختیار کرتا ہے. اس نے پتہ نہیں کس کو عمل صالح بنایا ہوا. عمل صالح کا اختیار کرنا فرض کی تکمیل کے لیے واجب بنایا گیا ہے، اور واجب کی تکمیل کے لیے مسنون عمل جو ہے وہ ضروری بتایا گیا ہے. جب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، بہتی نہریں جنت میں اسے دیتا ہے. اور جو ان تین چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، نہ ایمان اللہ پر لاتا ہے، نہ ایمان کی وہ تکمیل کرتا ہے. ایمان لایا تو ایمان کی تکمیل کرے نا، اور ایمان کی تکمیل جب کوئی نہیں کرتا اسے کیا پتہ مسنون عمل کیا ہے صالح عمل کیا ہے. وہ تو فارغ ہو کر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے وہ جس کے لیے فرمایا ان بطش ربی کا لشدید. یہ ہے اللہ مالک کی پھر اپنے غلام اور اپنے مخلوق بندے پر پکڑ سخت ہوتی ہے کہ یا تو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا کہ غلام ہے، یا اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف نہ کرتا کہ اللہ کا وہ غلام ہے، اللہ اس کا مالک ہے. اس نے کیا کیا؟ حکم کے مطابق کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو کرتا ہی ہے، لیکن ساری دنیا کو کہتا آؤ اللہ کے حکم کے خلاف بھی کرو. اب دنیا کا کوئی غلام ہوتا ہے تو مالک کے ساتھ یہ کرے تو مالک کتنا غصے میں آتا ہے، اس کو جینے نہیں دیتا کہ اس کا دنیا میں ہونا صحیح نہیں ہے، دنیا میں ہونا صحیح نہیں ہے، پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے. حالانکہ وہ اس کا حقیقی مالک بھی نہیں ہے، مالک حقیقی اللہ ہے، اس کا برداشت نہیں اسے کرتا. اور جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ کا ہے، اور وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو شیطان کو اللہ کدھر برداشت کرتا ہے؟ اپنے دشمن کو کون برداشت کرتا ہے؟ پھر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا ارشاد ان بطش ربی کا لشدید. آئیے اس بات کو جانیں. نماز، روزہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ایمان ہے. جب کوئی اللہ پروردگار پر ایمان لاتا ہے، اللہ پروردگار کے حکم پر ایمان لاتا ہے،
تو یہ کس وجہ سے مومن ہوا؟ کہ اللہ پر اور اللہ کے حکم پر ایمان لایا ہے. اور جب پھر ایمان لانے کے بعد وہ نماز روزہ ادا کرتا ہے تو یہ فرض ہے. اب ایمان اللہ پر لایا ہے، اللہ کے حکم پر لایا ہے، اللہ کی ذات پر لایا ہے. اب یہ ایمان جو لایا ہے اس نے مانا ہے. کس کو مانا ہے؟ اللہ کو مانا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے. اب نماز اور روزہ اس حکم کی ادائیگی ہے. اب اس حکم کی ادائیگی، ایک سے چیز ایک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ نہ ہو اور اولاد ہو جائے. اولاد ماں باپ سے ہے، ماں باپ ہے تو اولاد ہے. اگر ایمان ہے تو فرض ہیں، اگر فرض ہے تو واجب ہیں، اور اگر واجب ہے تو مسنون عمل ہے. یہ ایک سیڑھی ہے جو چڑھتی ہے. اور فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، ایک سیڑھی ہے جو چڑھتی ہے. اور اگر سیڑھی نہ ہو، ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے سے وسیلہ نہ ہو، نہ ایمان اور نہ مومن مکمل ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس. ان چیزوں کی تعلیم ہے، ان چیزوں کی ترتیب ہے. اور جس کے پاس یہ ترتیب نہیں ہوتی اس کا تو وضو ہی ٹھیک نہیں ہوتا. نماز کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ دیکھو نا اللہ نے کس طرح ہمیں بچایا ہے. پہلے اللہ پاک نے وضو ٹھیک کروا دیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم میں اور ترتیب میں واجب ٹھیک کروا دیا. واجب کی تعلیم میں اور ترتیب میں، تعلیم میں اللہ پاک نے فرض ٹھیک کروا دیا. فرض میں جو ہم اللہ پر ایمان لائے ہمارا ایمان ٹھیک کروا دیا. ایمان کے ٹھیک ہونے پر ہم اللہ سے ٹھیک ہو گیا، اللہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گیا. کیا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے. ویسے کوئی راضی ہو سکتا ہے؟ سارے لا کے تو آپ راضی ہو جائیں گے، لیکن ویسے کوئی راضی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں زبان نہ بول یار، پتہ لگے. تو اقرار تے تصدیق کی ایڈی کی ٹکڑی جی تو ہلاؤندا نہیں گا. چھوٹی سی زبان ہے وہ تو ہلاتا نہیں ہے. نہ تینوں مصیبت دا پہاڑ پیندا ہے. ایڈا وڈا سرا جڑا ہے سر جو ہے اسے تو ہلا لا کے کس کو بتانا چاہتا ہے؟ یہ ساری باتوں میں باتیں ہوتی ہیں. ہم ساری باتیں سن کے کہتے ہیں ہم ساری باتوں کا پتہ فر 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 مولوی صاحب بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ تیرے یہ لفظ کہنے سے پھر یہ معنی ہو جائے گا، یہ لفظ کہنے سے پھر یہ بات ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. واہ جی واہ، نماز ٹوٹ جائے گی. لفظوں سے نماز ٹوٹ جاتی. گونگے کی تو نماز بیچارے کی بھی ٹوٹی رہتی ہوگی. مولوی صاحب گونگے کی تو نماز پھر ٹوٹی رہتی ہونی. اگر نماز میں ادھر نہ دیکھا ادھر دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، نماز پھر ٹوٹ جائے گی. انے بیچاری تو نماز ٹوٹی رہتی ہونی. آبا صبا تولا، نبینا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن بندہ تیرے کو آیا ہے. اللہ اکبر کبیر. ایسے ویسے کچھ نہیں ہوتا. جیسے فرض ادا ہوتا ہے نا پھر ویسے ادا کوئی کرے نا ادا ہو جاتا ہے. نہیں کچھ کر سکتا او بھائی، اشارے سے بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتا. اب کر نہیں سکتا کہ تیرا حال ہی ہو گیا ہے اور چل ایسے کر، دلوں کر لا. دل سے بھی نہیں کر سکتا. دل بڑا پاپی ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگنے، توفیق مانگنے. توفیق بھی مانگنے کے قابل نہیں رہا، توفیق بھی مانگنے کے قابل نہیں رہا. اللہ تیرا ایمان کو چل دیکھ لے کہ تو اللہ پر ایمان لایا تھا. اور مومن کے بارے میں تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ غیر مومن جو ہے اس کے بارے میں تو یہ سب باتیں ہیں کہ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے. اور جس پر اللہ کی پکڑ شدید نہیں ہے، ایمان کی بارشیں ہیں، ایمان کی تعلیم ترتیب کی بارشیں ہیں، عبادات کی بارشیں ہیں، مہربانیاں ہی مہربانی ہیں، فضل ہی فضل ہے. من اللہ فضل، فضل ہی فضل ہے، نعمت ہی نعمت ہے. اس کی باتیں تو کرے جس کی باتیں اللہ نے کی ہوئی ہیں،
جس کی باتیں اللہ کے نبی نے کی ہوئی ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ شراب اس نے پی، یہ ہوا وہ ہوا، درے لگے، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، اس کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہ کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی باتیں اور ہے بھائی، جس سے اللہ نبی رسول محبت کرتے ہیں، اسے ایمان دیا ہے، ایمان میں اسے اللہ نے عبادت دی ہوئی ہے، کہیں تعلیمی عبادت ہے، کہیں حکمی عبادت ہے، وہ مانتا چلا آ رہا ہے، اپنے اللہ پروردگار پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بارے میں تو باتیں کرے گا یا اللہ باتیں کرے گا؟ جب اللہ باتیں کرے گا تو اللہ سے محبت کرتا ہے، محبت کی باتیں کرے گا، اور جب تو کافر مشرک کے بارے میں باتیں کرے گا، اللہ کرے گا، تو اللہ پاک بتائے گا اِنَّ بطشَ ربِّکَ لَشَدِیدٌ، کہ میری پکڑ ہے اس پر۔ دین سمجھ کا نام ہے، یہ سمجھ کو آیا ہے۔ سمجھ کیا ہے؟ عقل سے سمجھ ہے، عقل والا ہے جسے اللہ نے یہ منبع سمجھ کا دیا ہوا ہے۔ اب عقل کی طرف وہی آئی ہے کہ عقل کو بڑا کریں، عقل کو بڑا کریں۔ جب کسی کی عقل بڑی ہوتی ہے تو پھر کس نے بڑی کی ہوتی ہے؟ حکم نے بڑی کی ہوتی ہے۔ حکم کا ماننا اور حکم کی ادائیگی کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ جو حکم مانتا ہے مومن ہوتا ہے، اور جو حکم کی ادائیگی کرتا ہے وہ تعلیم میں اور ترتیب میں اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے اور خود کامل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟